بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیہ 201 کے لیسن نمبر 15 کے ساتھ میں ہوں ارسلان علی۔ اس لیسن میں ہم بات کریں گے آنیسٹی اور اوبلیگیشن کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا فائنل ٹرم میں آنے والے اہم سوالات کے متعلق۔ جتنی بھی چیزیں آپ کو اس لیسن میں ہائی لائٹڈ نظر آئے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لہٰذا آپ بھی ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیں۔ ویڈیو کو ہائی ریزولوشن پہ دیکھیں تاکہ آپ کو بلر نظر نہ آئے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ آنیسٹی کی تعریف۔ آنیسٹی ایک ایسی خصوصیت ہے جو آپ کو سچا اور قابل بھروسہ بناتی ہے، جبکہ اگر بات کریں اوبلیگیشن کی تو اوبلیگیشن کا مطلب ہوتا ہے اپنے فرائض کو ادا کرنا، یعنی قوانین کو، اپنے وعدوں کو، یا جو آپ نے کانٹریکٹ کیے ہیں یا جو آپ کے فرض ہے، ڈیوٹیز ہیں، ان کو مکمل کرنا، ان کو پورا کرنا، یہ ہے اوبلیگیشن۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوبلیگیشن ڈیوٹی کا ہی سنونیم ہے، یعنی فرض کا۔ جی، تو پہلی حدیث ہے ہماری صحیح بخاری کی، جب ایمانداری ختم ہو جائے تو قیامت کے دن کا انتظار کرو۔ یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہجوم سے گفتگو کر رہے تھے تو ایک بدو آیا اور ان سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی بات جو وہ ہجوم سے کر رہے تھے وہ جاری رکھی۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن لیا ہے لیکن ان کو پسند نہیں آیا، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہی نہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے جس نے قیامت کے دن کے متعلق سوال کیا تھا؟ تو اس بدو نے کہا میں یہاں ہوں اے اللہ کے پیغمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمانداری ختم ہو جائے تو قیامت کے دن کا انتظار کر۔ تو اس بدو نے پوچھا کہ ایمانداری کیسے زائل ہوگی؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طاقت اور اختیارات ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائے جو اس قابل نہ ہو تب قیامت کا انتظار کرو۔ اب ہم بات کریں گے ایمانداری اور معاشی گروتھ کی، معاشرتی گروتھ کی۔ تو یقیناً ایسا معاشرہ جہاں پر ایمانداری ہوگی وہ ترقی کرے گا، جبکہ ایسا معاشرہ جہاں بے ایمانی ہوگی وہ زوال پذیر ہوگا، کیونکہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ سب سے بہترین جو پالیسی ہے ترقی کرنے کی وہ ہے آنیسٹی، ایمانداری۔ اوکے، تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہر عمر کا افراد جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اصل میں آنیسٹی یہ ہے کہ آپ لوگ یہ ایڈمٹ کریں کہ آپ نے یہ غلط کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ وہ ایماندار تھے، یعنی آنیسٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگ چیزیں بیچتے ایک دوسرے کو اور ان میں سے بہت مشکل سے کوئی ایمانداری دکھاتا ہے، تو زیادہ تر لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اس قبیلے میں بھی، یعنی ان جیسے لوگوں میں بھی ایک ایماندار آدمی ہے۔ تو یہ ہے بخاری کی وہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ایماندار کہا۔ یقیناً آنیسٹی ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے زندگیوں میں، سوسائٹی میں، کیونکہ اسلام میں جو آنیسٹی ہے اس کو اسلام نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جیسے حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی جو اپنی وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، یعنی آنیسٹی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، جس سے آنیسٹی کی امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اب جو اسلام کا کانسیپٹ ہے آنیسٹی کا وہ کوئی چھوٹا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ صرف انڈیویجول آنیسٹی نہیں ہے، جیسے کہ میں ہر لیکچر میں بتاتا ہوں ویسٹرن کلچر کے بارے میں کہ آپ کے اپنی دل میں آنیسٹی، یہ آنیسٹی صرف نہیں ہے،
پرسنل آنیسٹی، فیملی آنیسٹی، سوشل آنیسٹی، اکانومک آنیسٹی، پولیٹیکل اسپیکٹس پہ آنیسٹی، زندگی کے ہر ایک شعبے میں اسلام نے بہت وائڈ اور کمپریہنسو کانسیپٹ دیا ہے آنیسٹی کے متعلق. جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ بے شک ہم نے جنت کو اور زمین کو، یعنی آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو ٹرسٹ آفر کیا، کہ بھروسہ آفر کیا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے، وہ برداشت نہیں کر سکے. لیکن آدمی نے اس کو برداشت کیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے. تو یہ آپ سے پوچھا گیا ان پیپر میں کہ انسان کیا ہے قرآن کے لحاظ سے؟ ظالم اور جاہل ہے. اوکے، اب یہاں پہ جو ورڈ ہے ٹرسٹ، وی آفرڈ دا ٹرسٹ ٹو دا ہیونس. اب یہاں پہ ٹرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹرسٹ کا مطلب ہے وہ سارے کے ساری اوبلیگیشنز جو اسلامک لا ہم پر انسانوں کے اوپر لاگو کرتا ہے. تو اللہ نے یہ جتنا بھی اسلامک لا ہے یہ آسمانوں کو، زمین پر اور پہاڑوں پر بھی لاگو، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ڈر گئے. اتنا ٹرسٹ مشکل چیز ہے، اس کو اپنے قابو رکھنا اتنا مشکل ہے. تو ٹرسٹ کی کچھ ٹائپس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے وربل آنیسٹی کی. وربل آنیسٹی کا مطلب ہے آپ جو کچھ بھی بولیں وہ سچ بولے، سنسیریٹی کے ساتھ بولیں. جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ معاذ ابن جبل پہ کہا کہ ہولڈ دس، اور اپنی زبان سے اشارہ کر کے کہا کہ اس کو پکڑو. معاذ ابن جبل سے کہا کہ اپنی زبان کو پکڑو، پوائنٹ، اس کو پکڑ کے رکھو مضبوطی سے. تو وہاں پر معاذ نے پوچھا کہ کیا ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ لوگ جو جہنم میں الٹے پڑے ہیں اور جن کے چہرے زمین کی طرف ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان کی زبان ہی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جہنم میں گئے؟ تو میں آپ کو جو بھی ترجمہ بتاتا ہوں یہ صرف مفہوم ہوتا ہے، ایگزیکٹ ترجمے کے لیے آپ کو حوالہ دی گئی کتابوں پہ جانا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ بات کرتے ہوئے ہمیں ایگزیگریٹڈ فلیٹری نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم چاپلوسی کریں، بھائی آپ بہت اچھے ہیں ایسے ویسے. تو ابن القیم نے ہیومرنگ میں اور ایک فلٹرنگ میں فرق کیا. یعنی ایک ہوتی ہے ہیومرنگ. ہیومر یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کے ساتھ سچ بولیں، یار آپ بہت اچھے ہیں، یہ سچ بولیں، یہ جھوٹ نہ ہو، اس میں عنصر شامل نہ ہو. جبکہ جو فلٹرنگ ہے اس میں آپ فلٹر کرتے ہیں، یار حالانکہ ایک بندہ اچھا نہیں ہے، آپ چاپلوسی کر رہے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے جا رہے ہیں، جھوٹی باتوں کو پروف کرنے پہ لگ گئے ہیں. تو اس نے کہا ہے ابن القیم نے کہ ایک شریف انسان جو ہے وہ بلیور ہوتا ہے کیونکہ وہ ہیومر دکھاتا ہے، جبکہ ایک فلیٹری جو ہے وہ ایک ہائپوکرائٹ ہے، یعنی وہ ایک منافق ہے. تو عبداللہ ابن مسعود سے ایک حدیث کچھ اس طرح روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے جاتا ہے ایمان کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی عزت بچا لاتا ہے غلط جملوں کے ساتھ جو اصل میں ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا. اب جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ ایمان لے کر گیا تھا گھر سے، اب جب وہ واپس آ رہا ہے تو اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. تو فلیٹری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دین سے خارج کر دیتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی کام کرے وہ ایمانداری کے ساتھ کرے، اور کرپشن کو اسلام نے پسند نہیں کیا. جیسے کہ فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جب کوئی بندہ رشوت لے گا یا دے گا تو اس نے اکانومکس میں یعنی معاشیت میں اس نے ہیرا پھیری کی اور آنیسٹی نہیں دکھائی. جیسے کہ ایک حدیث جو بخاری اور مسلم میں نقل کی گئی ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے. اور ایسے تحائف جو آپ کو مجبور کر دیتے ہیں غلط اقدام اٹھانے پر، جیسے کسی کو کوئی جاب دینے کے لیے آپ کو تحائف لے لیتے ہیں، یا پھر آپ ایسے بندے کو جاب دے دیتے ہیں جو میرٹ بیس پر نہیں ہوتی، تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے اور اسلام نے پسند نہیں کیا. کیونکہ جب آپ کسی ایسے بندے کو نوکری دے رہے ہیں جو اس اہل ہی نہیں ہے تو اس کیس میں آنیسٹی لاس ہو جائے گی اور پھر قیامت کا انتظار کریں. حدیث بھی یہی کہتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ غداری کی جس نے کچھ لوگوں پر ایک ایسا گورنر مقرر کر دیا جس سے زیادہ اہل لوگ موجود تھے جو اللہ سے
پیار کرنے والے تھے. تو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ سے غداری ہے ایک ایسے بندے کو رکھنا جو میرٹ بیس پر پورا نہ اترتا ہو اور اس سے بہتر جو ہے وہ موجود ہو. اب ہم بات کریں گے آنیسٹ لائیولیہوڈ کی امپورٹنس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا، بولنا سکھایا جو ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور بس اتنا تقاضا کیا کہ بولتے وقت آنیسٹی دکھاؤ، سچ بولو. لیکن بولنے سے بھی بہتر ایک اور تحفہ دیا، وہ ہے عقل، جس سے ہم سوچ سکتے ہیں، جس سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، کھوج لگا سکتے ہیں، نئی چیزیں دریافت کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. تو ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں باقی تمام مخلوقات پر فوقیت بخشی. اور کیا ہوا کہ بعد میں انسانوں نے ڈس آنیسٹی دکھائی، عقل کا غلط استعمال کیا. اب جو پہلے مسلمان تھے وہ ایسے نہیں تھے. پہلے مسلمان شدید قسم کے آنیسٹ تھے. جیسے ایک مثال سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مسلمان تھے ولی دھب ابن الولید. جب ان کی ماں نے ان کو دودھ دیا تو انہوں نے اپنی ماں سے سوال پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، اس کی قیمت کتنی ہے. تو ان کی ماں نے ان کو سب کچھ بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تھوڑا سا بھی پینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جس گوٹ کا وہ دودھ تھا، جس بکری کا وہ دودھ تھا، اس بکری نے اس فیلڈز پہ، اس کھیتوں میں چرا تھا جو مسلمانوں کا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے سامنے جھکتا ہوں، میں بھی، ہم سب، اور میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا. دیکھیں کہ اس قسم کی آنیسٹی، اس لیول کی آنیسٹی تھی اس وقت، جو ہم کہیں گے کہ آنیسٹی ڈاؤن ٹو دا ارتھ اس لیول کی تھی. اب کچھ پرنسپلز ہیں، جو بیسک پرنسپل ہے آنیسٹی کا، وہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی انڈیویجول بھی یا کوئی کولیکٹیو لیول پر بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کسی معاملے میں بھی. یہ ہے آنیسٹی کی ایک چھوٹی سی تعریف. اب قرآن مجید نے کچھ ایسے گناہ بتائے ہیں جو ڈس آنیسٹی میں آتے ہیں، جن میں ہے بری بری، رشوت، اس کے علاوہ دوسروں کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا، اسٹیلنگ کرنا، ڈفلیکشن کرنا، ٹھیک ہے، کسی کا ٹرسٹ توڑنا، اسی طرح سے یتیموں کے مال کھانا، اور غلط میجرمنٹس کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ٹھیک ہے، یا پھر لیکورز، شراب یا ایسی بری چیزیں بیچنا یا بنانا، گیمبلنگ کرنا، جوا کھیلنا، اور جوتش کے طور پر کام کرنا، اور یوزری. یہ سب وہ کام ہیں جو آنیسٹی توڑ دیتے ہیں انسان کے، کیونکہ ان میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، ان میں سنسیریٹی نہیں ہوتی. تو بیسیکلی اگر آپ نے ایک آنیسٹ زندگی گزارنی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے آپ میں کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے، دوسرا آپ کی پرسنل انٹیگریٹی. ایک تو آپ کی اپنی غیرت پرسنل، ایک کنٹینٹمنٹ یعنی کہ آپ کی جو نیڈز ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، ان کو آپ کم کر لیں، ان کو ایک لمٹ میں لے آئیں، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک آنیسٹ زندگی بن جائے گی. اگلا سوال ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو اوبے کیوں کرنا چاہیے. تو اس کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر، انہوں نے آپ سے یہ روایت کی کہ ایک شخص جو صبح اٹھا اپنے والدین کے حکم پر، ٹھیک ہے، تو اللہ نے، اور اس نے اللہ کا اس طرح سے حکم مانا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے گئے، اور اگر ایک ہی اس کا پیرنٹ زندہ ہوا تو اس کے لیے 1 دروازہ کھلے گا. لیکن اور جب اس نے اپنے والدین کا حکم نہیں مانا تو اس کے لیے اس نے اس طرح اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور وہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے گئے. اور اگر ایک ان میں پیرنٹس ایک زندہ ہوا تو 1 دروازہ کھلے گا. تو اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا اس وقت بھی ہمیں اپنے والدین کا حکم ماننا چاہیے جبکہ ان کی بات انسینسیبل ہو، یعنی سوچ سمجھ سے باہر ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اس وقت بھی جب وہ انسینسیبل ہو، ہاں اس وقت بھی جب وہ انسینسیبل ہو. اس طرح سے انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کی. اب 2 ایسی صورتیں ہیں جن میں والدین کے احکام کو ماننا ضروری نہیں ہے. ایک تو ہم نے بات کی تھی والدین کے حقوق میں جب وہ شرک کی دعوت دیں. دوسرے جو صورتیں ہیں کہ مسلمان والدین کی 2 جگہوں پر ہم باتیں نہیں مانیں گے. ایک یہ کہ جب جہاد کو فرض عام کر دیا جائے، یعنی سب لوگوں پر فرض کر دیا جائے،
تو اس کیس میں آپ کو پیرنٹس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر فرد فایا ہو یعنی سب پر فرض نہ کیا گیا ہو تو اس کیس میں پھر آپ کو پرمیشن لینی ضروری ہے. لیکن اسی طرح طلاق کے معاملے میں جب اپنی بیوی کو طلاق دینی ہو تو اگر آپ کے والد جو ہے وہ ایک نیک یا والدہ نیک اور بہت آنیسٹ لوگ ہو اور وہ آپ سے کہے کہ طلاق دو اپنی بیوی کو، اسی صورت میں آپ دیں گے. لیکن اگر آپ کو اپنے والدین کی پیاسٹی پہ شک ہے تو پھر آپ طلاق ان کی بات یہاں پر نہیں مانیں گے. اوکے، ڈس اوبینگ دا پیرنٹس ان دا گریو میٹر. کیا ہے کہ جو پولیتھزم تھا اس میں جو سب سے گریوسٹ سن تھا وہ تھا ڈس اوبیڈینس ٹو پیرنٹس. ٹھیک ہے، تو اسلام نے بھی اس کو پسند نہیں کیا اور یہی کہا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو اوبے کرو، حتیٰ کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو. جیسے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے گا اور وہ چاہے گا جیسی وہ سزا دے گا، لیکن وہ اس کی سزا یعنی اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا اس دنیا میں بھی دے گا موت سے پہلے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی اور اس زندگی میں بھی ملے گی. آخر میں ہم بات کریں گے ڈس اوبیڈینس ٹو مدرز، یعنی ماں کی جو احکام ہے ان کو نہ ماننے کی کیا سزا ہے. تو مغیرہ بن صوبہ ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کو ڈس اوبے کرتے وقت اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، آنیسٹی کو رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے. تو انفارچونیٹلی کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں اور خود کو بہت عقل مند اور سمجھتے ہیں، سینسیبل سمجھتے ہیں، اگلے بندے کو انسینسیبل سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر وہ انسینسیبل ہے پھر بھی ہمیں کہا گیا کہ ان کی بات مانو اور ان کی بات ماننے میں برکتیں ہیں. وہ والا کلچر اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے جس میں ہماری جو ماں ہے وہ صرف ایک سرونٹ کے طور پر ہم کام کر رہی ہو. حتیٰ کہ ایک ایسا سسٹم لے کر آنا چاہیے جہاں پر ماں جو ہے ان کو اوبے کیا جائے اور ان کے تمام احکامات مانے جائے، باپ کے بھی، لیکن ماں کو ایک الگ ہی رتبہ حاصل ہے اسلام میں. آپ کو کوئی بھی سوال ہے اگر اس چیپٹر کے متعلق تو ضرور پوچھیں. کافی لمبے لمبے چیپٹرز ہیں، ان کو ایک دفعہ گو تھرو کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ اس میں سے نہ رہ جائے، اس لیے کافی ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے چیپٹر جو ہمارا آخری چیپٹر اس کے ساتھ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.